علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان سانو گھٹی وچ اقبال ملیا. اقبال ہو اقبال ہے جنہیں حضور دی شان بیان کر کے دسیا امت نو کہ اے امام الانبیاء دی شان ہے. ظاہری بات ہے جڑا اقبال دے نظریات نال اختلاف کرے گا انہوں پاکستان چھڑنا پوسی. پاکستان میں رہنا پڑے گا تو اقبال کے نظریات پر اور اقبال کے افکار پر اس کے جناب اس کے ساتھ متحد ہونا پڑے گا. تو میں اقبال سے حضور کی شان شروع کروں گا. اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اب اقبال کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا. دو بندے نو میں کہ اقبال کہتے دو بندے کہنا دو پہلا بندہ جڑا لالچی ہوئے لالچی بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا جڑا سوچتا ہوئے کہ محفل کے بعد کیا ملے گا. لالچی بندہ اقبال کہتا ہے ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا. تو میں کہ اقبال دوسرا کیڑا بندہ اقبال کہتا ہے جڑا بزدل ہوئے. اقبال کہنا ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا. تو میں کہ اقبال دینا کنوں ہے. اقبال کہنا صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. آپ حضور کے غلام عنوان ہے شہدائے کربلا. شہدائے کربلا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ نے زندہ باد زندہ باد. لو جی شہدائے کربلا کانفرنس ہے اور مولا حسین کا مہینہ ہے محرم الحرام ہے. تو میں تنو کربلا او والی بیان کرنی کہ بڑھے جوان ہو جان گے. من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آخر رسول کی ایک صدا سرتن سجدہ سرتن سجدہ آخر رسول کی ایک صدا سرتن سجدہ سرتن سجدہ. ہاں ہم وہ والی کربلا بیان کرتے ہیں کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ تو پھر سینے سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. ہم وہ والی کربلا بیان کریں تے گل میں ساری کراں گا اپنی ذمہ داری ہوتے تو تسا گھبرانا کوئی نہیں. تو تمہیں جناب ڈر پہ آ جائے گل میں کراں گا تسا کہہ کے سننے دا متحمل ہونا. بس گل میں کروں گا اپنی ذمہ داری تے. ظاہری بات ہے یہاں مخبر بھی بیٹھے ہوں گے ڈاؤٹ بھی بیٹھے ہوں گے اور ریکارڈ کر کے اپنے کو بتا دیا میں کلے ہی لورو آیا تے میں کلے ہی جانا ہے. تسا بس تکڑے ہو کے گل سننی بس تکڑے ہو کے گل سننی بس. مطلب جڑے میرے پاس چلے حضور کے غلام بیٹھے ہیں تے جڑے بیٹھے ہیں. اقبال کہنا زندہ باد زندہ باد. اقبال کہنا کہ دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دلیر پتہ کیویں ہوندا کوئی جنسی کروتی ہون کوئی بندے کو بڑا زمین دا رقبہ ہوئے کوئی جناب ادارے کروتے ہون بندے کو بینک بیلنس ہوئے. اقبال کہنا چلے ہی نہ جنوں تے بندہ بہت دل بن جاندا تے میں کہ اقبال دلیری آندھی کس گل تو. اقبال کہنا دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دلیر ایکو گل تو ہو سکتا تو سینے وچ دل وچ حضور نال انیوا محبت حضور نال انیوا محبت وجود ہوئے. ہاں انیوا محبت حضور نال کرنی کیویں حضور نال محبت کرنی کیویں او صحابہ نے دس چھڑیا او صحابہ نے دس چھڑیا. ہن مینوں دسو کہ جناب اے نوجوان اے جناب یوٹیوب تے بیٹھ کے انہاں فیصلے کرنے صحابہ دے بارے میں بالکل آپ سے عوام سے بھی مخاطب ہونے لگا ہوں. کیا آپ نے گھروں میں بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں یہ اہل بیت ٹھیک ہے یا نہیں. میں کہ تو گڑا نا انسپیکٹر ہوئے کہ تیرا پیشاب کچھ ہو جانا کہ ڈی پی او ہوئے کہ تو گھر چھڑ جانا تو دونوں صحابہ کے بارے گلنا کرنا گھر بیٹھ کے جنہ کے بارے حضور نے فرما چڑیا ان اللہ نظر فی قلوب العباد ولم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں
سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیا بڑا عجب مزاج ہے جڑا اڑتا گھر پہ کہ یہ صحابی ٹھیک ہے میں کہا پوتھی ویکھ جا کے صحابہ تے اور جنہاں دے بارے اللہ نے نازل کر چھڑیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا وہ اللہ نال راضی ہے اللہ انہاں نال راضی تو بھی ٹکرنا کیے یہ امت کی تباہی ہوئی تھا کہ گھر پہ کے جناب اے نہ کرو ہوندا تے کچھ نہیں تو تے میں دین نو دتا کیے تو تے میں دین نو دتا کیے جے گھر پہ کے جناب ووٹ پاؤن واسطے تیار نہیں ہوندے ایک کھپا لانا ہوے تے 10 بار تانوں کہنا پیندا ترلے پانے پیندے کو چودھری صاحب آ جاؤ او وڈیرے صاحب آ جاؤ مولوی صاحب آ جاؤ پیر صاحب آ جاؤ عوام صاحب مہربانی کرو دین نو ووٹ دے دیو تے صحابہ تے اوسن جڑے میدان احد وچ کھڑے حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور دے سامنے اینج کر کے کھڑے تے سامنے مشرکین تیر چلا رہا ہے حضور دے دشمن تیر چلا رہا ہے تے صحابی اگے ڈھال پھڑ کے حضور دا دفاع کر رہے ہیں اینج کر کے تے تیر کی در امام الانبیاء واللہ چلا جاوے تے صحابی کہندے مشرک نے تیر چلایا بڑا ڈاڈا قسم دا میرے ڈھال تے آگے لگیا اے سبل الہدا وچ امام نے لکھیا ڈھال تے لگیا تے کہندے ڈھال میری تھلے ڈگ گئی تے کہندے مشرک نے موقع غنیمت جاننا کہ ہن ویکھدے ہیں صحابی دے عشق تے جاندا کتھے پہلے تے ڈھال نہ حضور دا دفاع کرے تے ہن ویکھدے ہیں ڈھال تے تھلے ڈگ گئی تے صحابی کہندے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں ڈھال تھلے چکدا تے تیر امام الانبیاء ول چلا گیا تے قیامت تک لوگوں نے کہنا طلحہ تینو جان زیادہ عزیز سی تیر امام الانبیاء ول چلا گیا پھر پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سہی جان گئی عشق دا ذائقہ ایس ذوق کے بندے نو لگتا بے ذوق کے بندے نو مولانا میں طریق کر رہے ہیں کوئی کہ بھئی مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں ان کو تو ہم نے اور کیا ہم تو جناب کربلا وہ والی سننے آئے جو اچھے آئے کر کے میں کہا نا تسا امت رو ایک منٹ نا تسا امت رو گمراہ کیتا برباد کیتا تسی امت رو امام حسین نے کربلا دے میدان دے وچ جا کے تلوار این کڈ کے تے یزیدی فوجی نے جناب گردن کٹیاں تے اس دسیا امام حسین نے کہ ہاتھ سینے تے مارن واسطے نہیں تو میرے نانے دے دی تے دشمن آ جاوے تے انہاں منہ بھنن واسطے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 مجاری میری گل ایک بے ذوق کے بندے نو گل نہیں سمجھ آنی تے میں ویسے بھی گل کردا بھی جڑیاں نال تے میں گل کردا بھی حضور دے غلاماں نال ہاں بالکل سیدھی جی گل ہے طلحہ بن عبید اللہ پیر نے عالم شاہ سے فرمانے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دے جنہوں ایک لذت لگ جاوے پھر انہوں پتا کہ مالک دیندے کتنا ہاں مالک دیندے کتنا میں خطیب آدمی کوئی نہیں ہاں میں کوئی الفاظ تیار کر کے جائے کوئی کلو نہیں ہاں اصل ایک پڑھیا بابا جی کو سارا تے بس جی بھی آنا تو ہمیں تیرا پہنچا دینا بس اتنا ضرور ہوئے گا کہ تقریر کے اینڈ میں تسی دلیر ضرور ہو جاؤ گے اور کوئی تانوں آوے نہ آوے دلیر ہو جاؤ گے کہ یار یہ 4 دن دی زندگی ہے 50 سال 60 سال 70 سال جی رہاں گے آخر تے 4 ہاتھ تھلے جانے جانے تے ہر بندے نے جانا ہے جو تے رب نے آخری سواب دیکھے ہی اپنے محبوب دا اور 10 ہوئے بابا 70 سال زندگی گزار گیا 10 فرشتے پوچھیں گے ماں کنت تقول فی ھذا الرجل 10 پہ جڑے سامنے ہستی جلوہ کرن انہاں دے بارے دنیا وچ کی کر کے آیا تے اعلی حضرت فرمانن با جڑا حضور دا غلام ہوئے گا تے وفادار ہوئے گا تو فرشتے آ کے پوچھیں گے تے کہیں گے بھائی امام الانبیاء آن والے سدو تے کہندے پھر ساڈا منظر پتہ کی ہوگا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں در فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک دے نعرے دا کوئی مسئلہ ہے تواڈے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں اے پھر یاد رکھنا جنہاں دے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں نا اے یاد رکھنا یوم نختم علی افواہہم قرآن پڑھے دے کوئی نہیں ہاں قرآن پڑھے دے کوئی نہیں تنہوں بھی جناب رمضان آندا اس توس پر سنو مسجد جڑی قوم تیار نہ ہوئے وہ کیوں کہہ دیا ہمارے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران آ جائے فاروق اعظم جیسے حکمران کیسے آئیں گے اے رمضان لگ گیا حافظ صاحب نے جناب ایسے جناب کنسرٹ کرانا ہوئے نا نچ ٹپ تو ہوئے آتی بسلم پر کے بلانا ہوئے تو 2-2 کروڑ دے دیں گے نچ ٹپ بستے 2-2 کروڑ پہیا لا دیں گے لیکن جیڑا حافظ پورا 27 دن الف لام میم کو لے کے دے بناس تک قرآن سنا دا حافظ صاحب نے 5000 پہیا بھی بڑا مشکل نہ
ایک میلہ کا رومال دیں گے. میں کہا پھر جب تم قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہو تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں گی. کون اپنی شادیاں ویاہ واسطے پتر دے دینا پوترے دے ویاہ واسطے 50 60 لاکھ روپیہ لا دیں گے, قرضے میں چڑھ لیں گے. جب میلاد دیواری آئے گی تو کوئی جناب مولوی جناب اٹھ کے جناب ڈھاڑا دے منہ کر کے کہے گا صحابہ نے میلاد منایا, تو مولوی کو ناس جان گے, ساڑھے کو لا جان گے کہ صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا کمینیا صحابہ نے قدرہ دیکھ کے میلاد منایا, تو صرف دیکھ پکاڑی. صحابہ سے قدرہ دے کے اپنا وطن چھڑ کے اپنے اولاد قربان کر کے کاروبار قربان کر کے میلاد بنایا, تو تو صرف ڈاٹا لانے کر کیوں بھی ساڑھے کو پہنچتا. بس اے امت کا مزاج ہو گیا. ہر کل ایسے ٹور پہن کے جی صحابہ نے میلاد بنایا, تو میں کہ جیڑا تو شادی تے لکر پہ لانا ہے صحابہ لائے سن اپنے. عجب مزاج ہے امت کا, عجب مزاج ہے. کان بند کر دیو, نوے فتنے آ رہے ہیں, نوے فتنے. بس 14 سال فیصلے ہو گئے, بس بات ختم ہو گئی کہ صحابہ ہے, اہل بیت ہے. بات ہمارا کوئی اتنا نہیں ہے ہم تو کی عدالت لگا کر بیٹھ جائے اور فیصلے کریں صحابہ و اہل بیت کے بارے میں. ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آپ اور میں ذرا مجھے بتائیں نا, کربلا تو سنتے ہیں سارے, مجھے بتائیں آپ اور میں نے پتر دن امام حسین نے اپنے پتر قربان کیتے, تو میں کی کیتا دسو بھائی. امام حسین نے پتر قربان کیتے, اپنی گردن کٹائی ہے. گل بیان کرنے تو بعد سوچنے کے بعد میری ویسے دماغ بند ہو جاتا کہ یارا او گردن جڑی امام الانبیاء نے بوسے دیتے ہوئے جنہاں دی شان اے ہون کہ حسین منی وانا من حسین, پر میں حسین میرا تے میں حسین دا, احب اللہ من احب حسین, پر میں اللہ قیامت تک انہاں نال پیار کردا جڑا حسین نال محبت. اتنی شان ہونے مولا حسین دیا کہ پھر آلہ فرمانا نو شہید بلا شاہ گل انقبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سا. یہ اہل بیت کی یہ شان ہے. اور جناب جہاں عجب مزاج ہے امت کا کہ جناب یہ جناب 10 محرم جناب سبیل اللہ کے فارغ, سنی جناب 12 دن میلاد بنا کے فارغ, جناب شبان آوے جناب 12 رکعت نماز نفل پڑھ کے فارغ, سائمی آوے جناب 4 رکعت نماز تسبیح پڑھ کے فارغ. میں کہا دین کدھر ہے؟ دین کے لیے کھڑے کس نے ہونا ہے؟ ان یزیدوں کا مقابلہ کرنا کس نے ہے؟ مجھے بتائیں قسم بخدا اگر یہاں کے لوگ مسلمانوں میں غیرت ہوتی نا تو یہاں قادیانی پیدا ہی نہ ہوتے. میں صحیح بات کر رہا ہوں, میں صحیح بات کر رہا ہوں یار, صحیح بات ہے نا. آپ مجھے بتائیں جب حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, بس اس کے بعد کس چیز کی تحقیق کی ضرورت ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ غلام احمد صاحب, اور میں کہا یارا احمد ہے کوئی نہیں, بات مولوی جناب تے میں کہا مولوی جناب بڑے یوں کر کے امت کو گمراہ کیتا. میں کہا نال نو کھانے نو صاحب بھی کہنا تے نال گلاں بھی کردا. جڑا حضور دے مقابل نبی آ جائے صاحب نہ ہو تے یک ہوندا. میں اپنی ذمہ داری تے تہاڈی دی صوفیت نہ جاب ہوے. حاجی مولوی صاحب نے یک کہہ دے چھڑیا, چلے اس تو بڑا یک کہڑا جڑا حضور دے مقابل آ جاوے. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. انس بن مالک کون جنہوں حضور 10 سال خدمت کی تھی. اے بخاری شریف کی حدیث سے پاکے آپ فرماتے ہیں حضور تو بڑا کائنات میں سونا کوئی نہیں. سونا کوئی نہیں دیکھیا. جلے تسی کانے دی گلاں کرتے تھے, ادھر کانے کے ماننے والوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. وہ احمدی نہیں ہے, احمدی یہ ہے, احمدی آپ ہے, احمدی یہ ہے حضور کے غلام ہے جو حضور کو خاتم النبیین مانتے. کیوں؟ حضور نے اپنی شان خود بیان کی اور حضور نے اپنا یہ نام خود بیان کیا. ان محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وعن الماء الذي يمحو الله به الكفر وعن الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وعن العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. سمجھ آ رہی میری گل؟ وہ سمجھ آ رہی حضور کے غلاموں میری گل سمجھ آ رہی؟ ہاں میری گل تے صوفیت نہ جا اوتھے جلے ہو تے صوفیت دا کام کوئی نہیں. اوتھے بڑے بڑے تقوی دے علم دے اپنا پیسے اٹھانے والا کام کوئی نہیں. اقبال کہنا مصطفیٰ بر ساخ اشراق دی ہماؤس در باؤں رسیدی تمام ابو الحفیظ. اقبال کہنا سارا دین کے حضور دی ذات ہے, سارا دین کی ہے. اقبال کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اقبال کہنا جو حضور تک پہنچ گیا پھر تو ٹھیک ہے, جو نہیں پہنچیا تو پھر تیرے دیا گناہ کے درمیان کوئی فرق نہیں. اقبال کہہ رہا, مصور پاکستان کہہ رہا, کلندر لاہوری کہہ رہا,
جہاں امت کو بار بار ختم نبوت پر نوجوان کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیسے ہے، میں کہا کیسے ہے؟ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، جب حضور نے فرما دیا کہ میں آخری نبیوں بات ختم ہو گئی. زندہ باد زندہ باد. لو جی سنے ذرا، طلحہ بن عبید اللہ صحابہ نے یہ محبت کی. میں بڑا مختصر کر کے آپ کو بس میں دلیر کرنے آیا ہوں. خبردار کبھی صحابہ کے بارے میں بات کی، کسی صحابی کے بارے میں سوچا بھی صحیح. ہمارا کام پتہ کتنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں. ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم ہر صحابی جناب تساں حضور کی خدمت کی تھی تھوڑے نوکر دے چاہتے تساں حضور کا گھرانہ ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اے محرم گزریا، حالت ختم ہوگی. میں کہا تمہارے 10 دن والے حسین ہیں، ہمارے عبد العباد تک والے حسین ہیں. آلو پھر اب طلحہ بن عبید اللہ کی ذرا بات سنیں. عشق کہتا کس کو ہے؟ یہ نہیں دیکھتا کہ اب بنے گا کیا. پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے عشق ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی. تے ہمت ہارے دا کام عشق، اے ہارے دا کام، اے دلیرہ دا کام ہے. اے کیویں دلیرہ دا؟ صحابی کہنے میرے دل نے خیال کیتا کہ تھلے بیٹھنا تے ڈھال چکدا تے تیر تے امام الانبیاء وال چلا جائے گا تے لوگ کہیں گے طلحہ تینوں جان زیادہ عزیز سی. تے صحابی کہنے جو تیر اگے آیا نہ چلیا تے اصل الہدا وچ امام نے لکھیا کھانا ساڈا کام ہے، منوانا ساڈا کام نہیں. ہاں وہ بھی بیٹھ کر حدیث پر تبصرے کرتے ہیں جو نقشے کلمے نہیں آتے. میں سچی کہہ رہا ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں. جن کو نماز جنازہ کی دعا دی تھی وہ بھی بیٹھ کر حدیث پر تبصرے کر رہے ہیں. یہ بخاری میں کیا ہے، ابو داؤد میں. میں کہتا تمہیں پتہ ہے تو جناب مطلب مزاج بن گیا. عجب لوگوں کو بے بات کر دیا ہوا ہے. اور ہمارے علماء کا بھی قصور ہے کہ جنہوں شیخ میں نے تو سامنے بخاری کھول کے بیٹھے انہوں کی پتا بھائی بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس کو کیا پتا؟ مجھے بتائیں آپ، میں اگر آپ کو کہوں کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے مان لیں گے؟ مجھ سے دوائی لے لیں گے؟ میں کہوں جناب میں جہاز کا جناب پائلٹ ہوں، مجھے مان لیں گے؟ آپ کو میں کہوں میں انجینئر ہوں، مجھے مان لیں گے؟ پہلے مولوی صاحب دماغ کا علاج کرو، اتنے ڈگری چاہیے تھی. میں کہا دین واسطے کوئی ڈگری نہیں چاہیے، دین واسطے کوئی تعلیم نہیں چاہیے. دنیا کی جناب انگریزوں کی TTT ABCD پڑھنے واسطے جناب 4 سال سے 16 سال ضروری ہے. کلام اللہ واسطے حضور کے فرمان واسطے کوئی دین ضروری کوئی نہیں ہے. ایک گھر بیٹھ کے سمجھ آ جاتا. واہ بھائی واہ، جب مزاج ہے گھر بیٹھے بہت چاہتے پڑھتا کوئی نہیں، بس گھر بیٹھا دین دا. اقبال کہنا بھی تنگ آیا نا آخر انہاں فتنے تو اقبال کہنا تنگ مرما را گزارے دی شداس ہر لئی میں رازدارے دی شداس. اقبال کہنا اور دین پہ چلنا مشکل ہو گیا. کیوں کہ حالت تو تو دین دا رازدار بڑھ گیا، حالت تو تو دین دا رازدار بڑھا. گھر بیٹھے مفتی اعظم، گھر بیٹھے جناب ہر فقی بن جانے کی جناب مجھے پتا. میں کہتا تینوں کی پتا ہوئے صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو 7.5 سال لا کے صرف سورہ بقرہ پڑھی. جنہوں صرف سورہ بقرہ سارا حافظ ایک رکعت میں پڑھ چھڑ دا، 1 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھ چھڑا سارا حافظ. حضرت فاروق اعظم وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فاروق اعظم نے 7.5 سال لا کے حضور کو سورہ بقرہ پڑھی، حضور کو پڑھی. تو جناب گھر بیٹھے تم آ جاتا. دین نال یار دین نال مذاق مت کرو. ساڑھے بارے جو مرضی کہو کہ انہیں نہ کہیں جے جناب پگڑی ہیں بنی رہے ہیں کوئی اے ہیں ساڑھے پر لکھ کرو. لیکن جو دین کی باری آوے دین وہ ہے جو ماجہ شریف کے حدیث پاک حضور نے فرمایا لے لو ہاتھ نہاریا. فرمایا میری امت جو تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اس دین کی بات کریں، اس دین کے ساتھ کھڑے ہو. وہ اگر کل بندہ کتنی دیر جی رہے گا جی؟ اگر مرنا ہے نا اے ان سامان دا موسم میں تے قبراں وچ پانی مر جاتا تے قبراں وچ ڈھہ پینیاں. لپی مکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیرا تے دے در گرانوں تے ونجا باون پھیرا. انہاں پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا اندر گزری کی ہے. ہاں اتھے آنا امام الانبیاء نے ہسڑ دے کے رون لئی او تینوں دتا کہ اس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی صد تے سن تے پرت سک سے پاسا ہو تے صاحب تینوں لیکھا منسی باہو رتی گھڑ نہ. انہاں پوچھنا ہاں بابا صاحب دے تو امام الانبیاء آن حضور کا چہرہ انور جب قبر میں داخل ہو تو جب امام الانبیاء آئیں تو پھر کیا منظر ہو، کیا منظر بنے. اعلیٰ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا. یہ وفاداری ہے.
چھوڑے جناب کہاں دل لگا کر دل لگانے دیکھ کو جائے اقبال کے نا دل کا محبوب حجازی بستا ہے اور زی جہد بیک دیگر پہ بستا ہے اقبال کے نا دل لانا ہی نا دنیا دارا پیچھے نہ لامی چودھریاں پیچھے زمینہ پیچھے پیسے پیچھے دل نہ لامی تیرے منہ تے مٹی پا کے آنے مانا دے حساب تیرے منہ تے ماں پیو بھی انہوں تے مٹی پا کے آنے کہتے کہ کیا میرا پتر بڑا لاڈ لے میں نہ لمحے بیٹھے ہے کوئی بندہ ایسا ہاں سارے مٹی پا کے آنے تو تیانو حضور نہیں حضور نہ لفا کر آج دنیا پیچھے امام الانبیاء دی ذات پہلے آج سمجھ آ رہی میری گل تو انہوں میری سمجھ آ رہی لو جلو من بجا لے نہ بیٹھو آ رہی کو سمجھو من نعرہ دلاؤ نا یارن یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا نعرے دے مسئلہ ہے نا نعرے لوگوں نے مسئلہ ہے لو جی میں نعرہ ہم تو انسان ہے نا توڑے بھی زبان گو رکی بول دیں کوئی بول دیں گو ایک عربی حضور دے سامنے شکار کر کے لگا میں دیکھ رہا کئی لوگوں نے ہاتھ بڑے فرسٹریٹڈ پڑے ہوئے ہیں ہاتھ چکر سمجھتے نہیں شاید بڑے قیمتی ہیں میں کہا قرآن کہنا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ نے فرمایا ہم قیامت والے دن زبان پر مہر لگا دیں گے یہ انگلیاں بولن گی یہ انگلیاں بولن گی قیامت نو انہیں کی کرتوت کی دے تے پاؤں بولن گی کتے کتے چل کے گیا تے لبائے گالے کتنے خوش قسمت ہو تھوڑی قیامت نو انگلیاں بولن گی حضور تھوڑے نعرے لاتے رہے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لو جی لبیک کا نعرہ دو ایک عربی حضور کے سامنے شکار کر کے لے کر آیا شکار کر کے کون بھی پتا حضور خاتم النبیین کون بھی پتا کہ حضور خاتم النبیین دو ٹنگاں جو تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جڑے افسر کہہ کے حضور دے نام تے پرچے کر دین نا جڑے کر دین دے یاد رکھنا کل تو اسی حضور دے سامنے نہ پڑے اے پکی گل ہے کیڑی گل ہے یار سانو مار دیو گے نا قدم گل اس چاہیے کہ حضور دے نام تے مار جائیے غازی المدین شدر رحمہ دی والدہ آخر تے ملن گئیاں ماما تے پھر ماما ہو گیا نا تے رو پئیاں ماما دے دل کو رابو تے ماما تے پھر ماما ہو گیا رو پئیاں تے بھائی صاحب نے اپنی والدہ کو تاریخی جملہ کیا ماں جی کیوں پریشان ہوندے ہو کئی ماما دے پتر جمنے مر گیا کوئی تپ چڑھیا لڑ گیا کوئی ایکسیڈنٹ نال مر گیا تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہے اگلی گل غازی صاحب دی والدہ نے بھائی صاحب نے اپنی بات ان کہا ماں جی قیامت تک جو تھوڑے پتر دا نام آئے گا تھوڑا نام نال ضرور آئے گا وہ کتنی عظیم ماں تھی جنہیں علم الدین جیسا بیٹا جنم دے بھائی صاحب دی ماں دا نام آئے یا کوئی نہیں آیا آ رہے کوئی نہیں آ رہے جنگ دے وچ بیٹھ کے گل ہو رہی نا تے میں اقبال کو پوچھے میں کہ اقبال میانی صاحب چاہیے تے بڑے بڑے لوگ تے بڑے بڑے طاقت تے نقص چشمہ تے پیسے رکھنے والے لوگ شگیردار تے وڈیرے تے سردار تے چودھری لوگ دفنن تے مٹ قبر دے نشان بھی مٹ گئے کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں تے پلے ترخانہ دا پتر ہے صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سرور مارن گل کی ہے اقبال کو تو سمجھ نہیں آئی کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو لم دے لو جی میں نے پتا لبیک نعرہ لوگوں نے بڑی پیر ہے میں کہ ہے تے حضور دا نام نا تے حضوری نعرہ ہے لبیک کا معنی کیا ہے حضور میں حاضر جب بندہ پہلی دفعہ کہتا تھا نا اقبال کہنا اقبال بولیا اقبال کہنا تنہیں پتا ہے ساری کائنات کی نسبت کے نال بڑی اقبال کہنا ہو میں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو اور بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم لبیک کا معنی کیا حضور میں حاضر جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے لبیک اس کا معنی حضور میں حاضر دنیا میں حاضر آپ کا غلام حاضر جب بندہ دوسری دفعہ کہتا ہے لبیک اس کا معنی یا رسول اللہ میں قبر میں بھی حاضر ہوں جب بندہ تیسری دفعہ کہتا ہے لبیک اس کا معنی حضور میں کل میدان معاشر میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر اب ذرا سنیں یہ لبیک نعرے تو پیر ہوئے ہو تو دو نہ بھی بیٹھے
سبحان اللہ میں دس سنان لگا نا سنان لگا گل لو جی کہ رابی حضور دے سامنے گو لے کے آئے شکار کر کے انہوں نے کہا حضور گو گواہی دینا کہ تسی خاتم النبیین ہو اللہ دے محبوب ہو تو میں پھر کلمہ پڑھوں گا ٹھیک ہے اب ذرا سنے جب اس نے رکھا تو صحابی کہتے ہیں جب حضور نے وقال رسول اللہ یاد رکھو جب حضور نے فرمایا اے گو اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی سبحان اللہ فصیح جب گو کی آنکھیں اٹھی نا امام الانبیاء کے چہرے انور کی طرف اور وہ چہرے انور جس کے بارے میں ایک رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں لو جی سنیں گو کو جب حضور نے فرمایا یا تب گو نے پتا کون سا نعرہ لگایا ان جڑا اس نعرے تو تکلیف کرے چپ کرے ان کا تو گوڑوں میں بیٹھا یار تیری پتہ کی کر گو نو بھی پتہ ہے گو بھی نعرہ لا رہی تو تو گو نو بھی بیٹھا ہے لو جی پھر گو حضور نے فرمایا یا تب پتہ کون نے کیا کہا اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک مہینہ روان آیا جنگ وچ کیونکہ ایک اس کو قریب رہن کھانے دے یار تے میں انہوں دسن آیا کہ جدے ساڈے کولو گل ہوئے گی پھر تسی ایتھے نہیں رہو گے پھر آج جدے تواڈے بیٹھے نا اوتے تواڈے من نالے تے تواڈے جناب تواڈے کولو پیسے لے میں تمہیں پتہ میں تجیب مکان نہ ہونا میں خطیب تھی ہاں کوئی نہیں میری طبیعت بہت سخت ہے اس معاملے کو بندہ اڑ پاوے تو میں تجیب موک گئی کیونکہ میں رسمی اللہ کرنے آیا کوئی نہیں میں تم جگان آیا بیٹھا ہاں بالکل علی گل کہنے تم کال نے نام میں تو پیسے لے ڈیمانڈ کی تھی میں آؤ خطیب ہاں بھی کوئی نہیں ہاں وہ دین جو دین ساری زندگی مفت پڑھا جو دین سنان دی باری آوے تو خطیب کو 50,000 دے پیسے لے ہاں بالکل بھی نہیں میں وہ رسمی قدیم نہیں ہوں نا پیسے والا الحمدللہ پوچھ سکتے ہیں 1 روپیہ بھی بات نہیں ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا بالکل سیدھی بات ہے میں بہت اور سخت طبیعت ہوں بالکل جب حضور کا ذکر سنن بیٹھے تو پھر توجہ مالکوں کی طرف رکھیں ہم آپ کو جگانے آئے بیٹھے ہیں کس لیے کہ کشمیر کی بچیوں کے ہم نے بدلہ لینا ہے ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے ہم نے کشمیر اور جناب عراق اور شام کے اور جناب فلسطین کے مسلمانوں کو بدلہ لینا ہے اور میں گل کری جاواں کانوں بڑی یہاں ہونا ہے کہ کئی لیڈر دل میں محبت پائی بیٹھے نا لیڈر دی اے دل میں لیڈر دی محبت پائی بیٹھے میں کہا لیڈر کچھ نہیں دینا حضور نے محبت کا لو جی جس دور میں آپ کو لوگ کہیں گے نا جی یہ ان کو بڑی مخالفت آئی ہوتی ہے یہ عمران کی مخالفت کرتے ہیں میں کہا نہیں ہم سب کی مخالفت کرتے ہیں ہم گنجے کی بھی مخالفت کرتے ہیں استان کھڑی کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور دب کے کرتے ہیں جڑے دھرے کرتے ہیں تلالکار کے کرتے ہیں میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ جس دور میں آپ کو نہیں پتا جس دور میں عمران آپ کو ورلڈ کپ لے رہا تھا نا 92 میں لے کر دے رہا تھا اس دور میں 40 لاکھ مسلمان موسیقی کے شہید ہو رہے تھے کبھی کسی کو یاد ہے عراق کے اندر امریکہ ہے اور مسلمانوں کو ننگا کر کے ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے امریکہ پھر بھی امن والا ہے امریکہ افغانستان میں 22 سال بمباری کرتا رہے امریکہ پھر بھی امن والا ہے شام میں 18 لاکھ شامی شہید کر دے امریکہ پھر بھی امن والا ہے اور جناب اب اردن اور لیبیا کے اندر مسلمانوں کو ذبح کرے امریکہ پھر بھی امن والا ہے غزہ کے مسلمانوں کو جناب شہید کرے بمباری کر کے امریکہ پھر بھی امن والا ہے اور ہم حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کریں ہم دہشت گرد بن عجیب بات ہے ہم حضور کی تلوار کی بات کریں وہ تلوار جو حضور نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ کو دی وہ تلوار یا حاجی کی عزت ہے نا جی حاجی کوئی حج کر رہا ہے سارے جنرل ماشاءاللہ حاجی صاحب امام الانبیاء نے سارے دن کی ایک حج کیا کتنا بھائی اور پتہ ہے حضور نے سارے دن کی جنگیں کتنی لڑی ہیں میرے آقا و مولا 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی اور تلوار پکڑ کے شرکت کی ہے مجھے آپ بتائیں حاجی کی تو عزت ہے مجاہد کو دہشت گرد حاجی کی تو عزت کرتے حضور نے ایک دفعہ کیا ساری زندگی
27 نواب پہ حضور نے تلوار پکڑ کر شرکت کی. آج اس تلوار کی تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, تو آج ہم گھر بیٹھے مار کھا رہے ہیں, ہر طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, اور آپ کی میری اوقات ہی کچھ نہیں یار. یہ لوگ مرانوں کی نظر میں آپ کی میری کیا اوقات ہے. یہ ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے دریائے سوات کے اندر 17 افراد دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہو گئے. ہیلی کاپٹر وہاں تو نہ پہنچا, وہاں تو کوئی حکومتی مشین ہی نہیں پہنچی. جہاں تو حضور نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان, تیری بڑی عظمت, لیکن میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ گئی. مومن کی عزت, لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کہتے جی کوئی نہیں, حالات خراب ہے. میں کہا حالات ٹھیک کب ہوئے, حالات ٹھیک کب ہوئے, مجھے آپ بتائیں حالات ٹھیک کب ہوئے. یہاں یہ پاکستان میں ہم نہیں دیکھنا تھا جو اٹھتا ہے اداروں سے لے کر اوپر تک منتقی نے ختم نبوت کا حمایتی ہے. اب کل انہوں نے قصور کے اندر میں آپ کو متنبع کرنے آیا ہوں. کچھ چودھری کا بورڈ لگے ہوئے نا, چودھری کا ڈیرے دے بورڈ لگے ہوئے, کسی کی جرت ہے بورڈ میں ہاتھ بھی لا جائے ہے بھائی. پتہ ہے چودھری جناب لمحہ پا لے گا. تم اتنے جناب بدماش ہو گئے ادارے والے, تمہیں حضور کے نام میں تکلیف ہے. یہ پاکستان بنا تو حضور کے نام پر بنا ہے. یہ پاکستان پتہ کیسے بنا, حضور کے نالین پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس خاک کی برکت سے پاکستان بنا. تمہاری گنڈا گردی کے لیے پاکستان نہیں بنا, تمہاری بدماشی کے لیے پاکستان نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا, عجب میں لا دیا قصور میں. کل تم نے گلی محلے میں کہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لکھا ہوا تم نے مٹا دیا, تو یاد رکھنا یہ نام ہمارا نہیں ہے. یہ نام جن کا ہے نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. یہ تو نام لکھا ہوا حضور خود فرمائے مولا کائنات کو. سنا حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا علی ان کو میرا لکھا ہوا نام پسند نہیں ہے, یہ مٹا دو. یہ خط کے اوپر کاغذ کے اوپر میرا نام لکھا ہے, چمڑے کے اوپر اس کو مٹا دو. تو پتہ ہے مولا کائنات نے قیامت تک اپنی نسل کو پیغام دے دیا, فرمایا جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ حضور کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے گا. مولا کائنات نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ نام ہوگا بدا, حضور قیامت تو آ سکتی ہے, علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے نام کو مٹا رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا قبر میں کانے نے نہیں آنا, قبر میں آنا امام الانبیاء نے. یہ حضور نے پوچھنا 10 ہوئے تو میرا نام مٹانا رہے. بلانا آج پیچھے رہتے جناب نے کہا کہ جناب نے میرا نام مٹا, بلاؤ نہ مٹے نام یوں پہ نشان کیسے کیسے, اور اٹھیں. یہ آپ کی اور میری جناب سستی کی غفلت کی وجہ سے ہے. آپ اور میرا چھٹو یار چھوڑا جا سکتا ہے, ہمیں چھوڑا جا سکتا ہے, پیروں کو چھوڑا جا سکتا ہے, مولویوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے. حضور کا دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا, حضور کی عزت اور پہرےداری تو نہیں چھوڑی جا سکتی. ذرا سنیں ختم نبوت کا مسئلہ گو کو بھی پتا ہے. حضور نے فرمایا گو, تو پتہ گو نے کیا کہا, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا گو یہ تو ہوگی تمہاری حاضری, اب یہ بتاؤ یا تب وہ من تعبدو, تم کس کی عبادت کرتی ہو. تو گو نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا الذی یعشو فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنہ درا. اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے, جس نے زمینوں میں رستے بنائے, جس کی جنت رحمت کا مظہر, جہنم غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا تو تمہاری حاضری بھی ہوگی, تم نے توحید بھی بیان کر دی. ہوں اے دس کو یا تبو من انا, تو اے دس میں کون ہوں. تو پتہ کون نے کیا کہا, انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. انہوں نے کہا تسی اللہ دے محبوب بھی ہو تے خاتم النبیین بھی. سمجھ آ گئی ہے لبیک کا نعرہ کہاں سے ہے. یہ تو جانوروں نے بھی لبیک کا نعرہ لگایا, یہ تو صحابہ نے بھی لبیک کا نعرہ لگایا. لو جی اب آ جائیں حضرت مولا حسین کا خطبہ جو آپ نے مقام بیدہ پر کھڑے ہو کر امام حسین نے خطبہ دیا. اب ذرا فیصلہ میں نے آپ سے کرانا ہے, خطبہ ہے مولا حسین کا. آپ ذرا حسینی ذرا تکڑے ہو جاؤ. مولا حسین دے رہے ہیں خطبہ, خود بیان کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی یزید کے مخالف آیا کیوں, یزید کے مد مقابل آیا کیوں ہے. مولا حسین نے مقام بیدہ پر خطبہ دیا, کیا دیا, وحمد اللہ واسنا علیہ. یہی کربلا ہے, یہی فکر حسینیت ہے, یہی غیرت حسینیت ہے, اور یہی پیغام حسینیت ہے.
یہی ہے جو آپ کو میں سمجھنے لگا ہوں. آج کے بعد فیصلہ کر لینا ہے اپنے دل کو نہ پوچھنا. اقبال کہنا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ذرا سنیں جی مقام پیتا پر فاروق خطیب نے سنایا خطبہ. دسو بھائی بولو. ہماری بات تو خطیب نے سنائے گا تو پھر نون لیگ نہیں پیدا ہوئے گی نا. ہاں اب میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. میں نے آپ نون لیگ جم لی نا. ہاں مولا حسین خود بیان کر رہے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مر رہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر رہا سلطان جائرا مستحلا لحرم اللہ. مولا حسین نے فرمایا حسین ابن علی کربلا میں آیا کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی قیامت تک ظالم حکمران کا زمانہ پائے. کیا جی بولو بولو کچھ نہیں ہوگا ظالم. مجھے بتائیں نواز شریف ظالم ہے یا نہیں ہے؟ شہباز شریف ظالم ہے یا نہیں ہے؟ ان کے جو ایم پی ایم این اے ظالم ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیں مولا تو حسین فرما رہے کہ تم میں سے کوئی آدمی قیامت تک ظالم حکمران کا زمانہ پائے. وہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو کہتی ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ان کو ٹھپے لگاتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ بتائیں بھائی. لوگ کہتے ہیں ہماری برادری کا مسئلہ ہے، میرا چاچا کروتا ہے. میں کہا چاچے برادریاں کسی بھی کام نہیں ہونا. کوئی آپ کو تنگ کرے نا تو اس کو ایک دفعہ گریبان سے پڑھ کہنا بتا بھائی کل قبر میں میرے کام ہو گئے. وہ کہے گا نہیں. کل میدان محشر میں جب میں پھنسا ہوا گا اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے اپنی نیکیاں دیکھ کر مجھے نامہ اعمال سے گزرواؤ گے؟ وہ کہے گا نہیں. انہیں کل پر صراط میں میرے کام آئیں گے. وہ کہے گا نہیں. انہیں کل میں جو زبان پار ہوئے گی میں جامع کوثر پلائیں گا. وہ کہے گا نہیں. تو ان کو جاب کبھی دیا میں اس محبوب نال وفا نہ کرا جنہیں ہر جگہ میرے کام آئے. ظالم ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی. میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. آپ نے کربلا اور سنی ہے. ہم کربلا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر اپنا سودا بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاج. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مولا حسین یہ پتہ کتنا سخی کرانا ہے. امام حسین اہل بیت کتنا سخی کرانا ہے. یہ کتنا بڑے سخی ہیں. ایک سال حضرت عبداللہ بن جعفر امام حسین اور امام حسن مجتبی یہ تمام تین حضرات ایک سال حج کے لیے گئے. وہ کیا منظر ہوگا. ایک شبیہ رسول سر سے لے کر ناف تک ایک ناف سے لے کر پاؤں تک حضور کی شبیہ ہو اور وہ حسین جن کو حضور نے اپنے کناروں پر کھلایا ہو. اب وہ حسین ابن علی تینوں بندے کتنا سخی کرانا ہے ذرا سنیے گا. تینوں گئے حج پر منا کے مقام پر. ایک بڑھیا نے خیمے میں آپ کی خدمت کی. آپ واپس آ گئے تو ایک دن امام حسن مجتبی اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک بڑھیا کو. اس زمانے کے اندر لوگ جانوروں کے جناب گوبر وغیرہ جمع کر کے نا بالن دا کام آندا سی. بالن دا کام اس ٹائم ہوندا سی تے او چلان دا کام آندا سی جناب لکڑیاں دی جگہ اس ٹائم اے ہوندا سی. تے انہوں نے کہ ایک عورت وہ بالن جمع کر رہی گوبر جمع کر رہی جانوروں دا. امام حسین امام حسن مجتبی نے دیکھا تے بھائی دے کول چلے گیا. فرمایا مائی جی تسی او نہیں ہو تو میں تے جناب حسین تے عبداللہ بن جعفر حج تے آئے سی تہاڈی خدمت کیتی سی. تے پتہ پھر کی ہویا مائی نے کہی میں نہیں پہچانیا. امام حسن نے فرمایا میں تانوں پہچان لیا. لو جی پھر ذرا سنو جی کتنا سخی کرانا ہے. کیا بات رضا شمرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. ذرا سنے ذرا گھر لے آئے اس مائی کی جناب ہاتھ پکڑا گھر لے آئے کہ مائی جی آپ نے ہماری اس وقت خدمت کی تھی ذرا دیکھیں ہم کتنے سخی ہیں. امام حسن مجتبی نے 1000 دینار سونے کے ہوتے ہیں. امام حسن مجتبی نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس مائی کو دی. پھر لے کر امام حسین کے پاس چلے گئے. امام حسین کو بتایا کہ یہ وہ مائی جی جنہوں نے منا کے مقام پر ہماری خدمت کی تھی خیمے میں. امام حسین نے فرمایا 1000 دینار میرے والوں میں تھے 1000 بکریاں میرے والوں میں. یہ دونوں حضرات اس مائی کو لے کر
عبداللہ بن جعفر کے بعد جو امام الانبیاء کے بعد سب سے زیادہ سخی تھے، عبداللہ بن جعفر، جب ان کے پاس لے کر گئے تو ان کو بتایا جناب یہ وہی مائیں جی ہیں جنہوں نے ہماری خدمت کی تھی. تو عبداللہ بن جعفر نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا 2000 دینار میری طرف سے، 2000 بکریاں میری طرف سے. تو ذرا دیکھیں منظر، جب مائی مدینہ پاک سے نکلی تو جب مدینہ پاک میں آئی تھی سب سے زیادہ غریب تھی، اور جب مدینہ پاک سے نکلی سب سے زیادہ امیر ہو کے نکلی. کیا بات رضا استمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول گئے ہیں مولا حسین پر اہل بیت کی شان. اب ذرا سنیں، میں خطبہ سنا رہا ہوں، یہ خطبہ بہت لمبا ہے، اس کی تشریح کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن میں آپ کو موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں. جب حضور کے دین کی بات آئے تو پھر اگر حسین کے ماننے والے ہو تو پھر کھڑا ہو جائے کرو، پھر کھڑے ہو جائے کرو. پھر کیا ہے؟ فرمایا مرہ سلطانم جائرن، تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے، مستحلن لحرم اللہ، وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. مجھے بتائیں چھوٹی سی بات، سود حلال ہے یا حرام ہے؟ کون چلا کر کھڑا ہوا ہے؟ مولوی کے خلاف گل کرنا جناب عادت ہے نا، فیشن بن گیا کہ مولوی، میں کہا مولویاں 71 میں جماعت کرتی. وہ بتائیں نا بھائی، مولوی بنگلہ دیش سے تھا بھائی مولوی حافظ صدیقی بیچی، مولوی عمر مقدوس کی تھا، مولوی جناب موٹر وے بیچی، مولوی جناب پی آئی اے بیچی. مجھے بتائیں کہ مولوی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بتائیں مولوی نے کچھ نہیں کیا. جس دن مولوی آج تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج منظر کیا ہوتا ہے. تو مولوی آگے، مولوی کا مطلب کیا؟ جب حضور کا دین آئے گا نا، جب بیت کے ذریعے تخت پر، پھر دیکھنا منظر کیا بنے گا. ہر مسلمان حضور کا غلام کدھر بھی بیٹھا ہوگا سر اٹھا کر جیے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی مجال بھی نہیں ہوگی کسی مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. 40 منٹ ہو گئے، بس ان 5 منٹ میں مولا حسین نے خطبہ مکمل سے بات ختم. فرمایا مستحلن لحرم اللہ. آپ نے گھر جا کر سوچنا ہے کہ نون لیگ نے کیا کیا جرم کیے ہیں، عمران نے کیا کیا جرم کیے ہیں، پیپل پارٹی نے کیا کیا جرم کیے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے دل سے پوچھنا، بتا بھائی تو حسین کا نام لینے والا ہو، یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. یہ مقام بیدہ کی طرف جاتے ہوئے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف امام حسین نے خطبہ دیا کہ حسین ابن علی کربلا میں آیا کیوں ہے، یزید کے مخالف میں آیا کیوں ہے، یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یزید یہ عمل کرتا ہے، اور میں نے اپنے نانا جان سے سنا جو یہ بادشاہ وقت عمل کرے تو اس کی بیعت نہیں کرنی، بس جو اس کے خلاف کھڑے ہو کر حق کا وعدہ بلند کرتا ہے. لو جی کیا فرمایا؟ ناقصاً لعہد اللہ، فرمایا جو اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ. فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ وہ ظالم حکمران میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہ معاشرے میں گناہوں کو اور برائیوں کو رواج دے رہا ہو. تو فرمایا اس وقت کیا کرے بندہ؟ فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جو اس وقت آدمی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کو نہیں روکے گا تو میں مولا حسین کا خطبہ سنا کر جا رہا ہوں. فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا جو ایسے ظالم حکمران کا ہاتھ نہیں روکے گا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں اس کے خلاف چپ رہنے والے کو بھی وہیں داخل کرے گا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا حسین ابن علی کی صف میں کھڑے ہونا ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان پر کھڑے ہو کر آخری بات کی اور آخری جملہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، فرمایا کون ہے جو حسین کی راہ پر چل کر حسین کے نانے کی دین کی مدد کرے. سمجھ آ گئی میری بات؟ وہ تم سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کہاں کھڑے ہونا ہے؟ حسین کی صف میں کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے. آپ عمر صاحب ان کی جو محفل ہے مولا حسین کی، تو آپ کو حصول برکت کے لیے، صرف حصول برکت کے لیے مولا کائنات کی حدیث پاک، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا، میرے آقا مولا چلتے کیسے تھے، میرے آقا مولا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا مولا کی زلف مبارک کیسے تھی، میرے آقا مولا کی موہ نبوت کہاں تھی. اب بھائی آپ سے میں نے پوچھنا ہے، آخری بات پہ بھی ہے، آپ مجھے بتائیں اگر لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین
اگر آپ کو کال دیں تو آپ نکلیں گے؟ بتائیں بھائی کس کے لیے آپ کو کس کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے منگل والے دن اس جج نے کمیشن بنایا ہے، تو ہم نے اس کو پہلے متنبع کیا تھا ہمارے امیر محترم نے کہ بھائی کمیشن کے بدلے کلیکشن بن جائے گی، تو اس نے باہر نہیں رکھا ہماری بات کا، ان کو نہیں کان پر جو رہی، ان کو جناب مال بابا بڑھ گیا، انہوں نے اندر جناب مال بابا آگے قادیانیاں دے چھڑیا۔ پھر یاد رکھیں حضور کے غلام یہاں سے لے کر قیامت تک، یہ حضور کے غلاموں کا صحابہ سے لے کر قیامت تک حضور کے غلاموں کا یہ نعرہ ہے جو حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر لگایا تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَوْمٍ، یا رسول اللہ میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تھوڑی عزت تو قربان ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اداروں کو کہ تھوڑے خلاف گل ہوئی، اس چاچے نے گل کی تھی، لوگ ساڑھا چاچا ہے نا، انہوں نے تھوڑے خلاف دو جملے بولے تو تھوڑے والد جگہ ہے، بڑھا آدمی ہے، اسی حیا نہیں کیتا، نپ کے لے گئے، ادارے کی عزت ہے، حکومت کی عزت ہے۔ میں کہا آپ کے خلاف چاچا بات کرے، تمہارے والد کی جگہ تم حیا نہ کرو، تو جو حضور کی عزت پر اور حضور کی ختم نبوت کو ہاتھ ڈالے اور ہم حیا کر بھائی آپ ہاتھ نہیں دونوں کو ہوتا، ہاتھ سے چکو یارا کچھ نہیں ہوتا۔ لو جی سمجھ آ رہی، چاچے نے صرف بات ہی کی ہے نا، چاچے نے ناپ لیا، ان کا جی معافی مانگ، میں کہا نہ بھی کچھ بھی کہا، کہتے یار ماں پیو جو ہے نا اپنے پتر بڑا کچھ کہہ چھڑ دا، ٹھیک ہے کیا چھڑ دا جناب پیو دے پیو ہوندے، وہ بڑے پیو دی جگہ جناب معافی نہیں دیتی، اور ہم سے توقع کرتے ہیں کہ کانے کا پیروکار اور کانے کا ماننے والا حضور کے تاج کو ہاتھ ڈالے، اور وہ تاج جو امام الانبیاء کو اللہ نے پہنایا ہو اور حضور کا غلام بھی ڈھیلی گل کرے، یہ ہو نہیں سکتا پھر، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تم سے کمیشن واپس دلوانا ہے، اور ہم تمہیں پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ جناب حضور کی امت بڑی ڈھیلی ہو سکتی ہے ہر کامل، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاؤں بیدار۔ آپ نے اس آواز کو بلند کرنا ہے، گلی محلے تک بجانا ہے، موت تو کوئی پتہ کوئی نہیں، لیکن اس حالت میں نہ مریے گا کہ آپ حضور کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہیں۔ میری آپ کو یہ بڑی درد مندانہ میں نے ہلکی آواز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، سانس نکلتے کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن اتنا ضرور ہو جب سانس نکلنے جب پاؤں سے نکلنے کا وقت آئے نا روح نکلنے کا، تو آپ کا دل مطمئن ہو کہ یار آج تو میرے پتر بھی چھڑ کے جا رہا ہے، جس کوٹھے میں رہنا ہے بھی چھڑ کے جا رہا ہے، زمینہ بھی چھڑ کے جا رہے ہیں، ہر شہر چھڑ کے جا رہے ہیں، لیکن دل مطمئن ہوئے کہ ساری زندگی جنہ محبوبہ نے وفا کی تو کہ تشریف لے کے آ گئے۔ ایک صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز اشر، قبر تے کلتی جد ہو سی گزر، سب کھوٹی تھی سندت کریاں۔ اب کھڑے ہوں اور نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یوہی ان کا، بڑے خاک ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔